عزیز طلاب السلام علیکم۔ ستمبر مہینے کی 29 تاریخ 2020 عیسوی اور آج کی ایک نئی ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج میں نے 5ویں جماعت کی درسی کتاب بہارستان اردو کے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر امبیڈکر۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی درسی کتاب بہارستان اردو صفحہ نمبر 83 پر کھولیں گے اور میرے ساتھ اس سبق یعنی ڈاکٹر امبیڈکر کے پہلے 2 پیراگراف بآواز بلند پڑھیں گے اور اس کے مفاہیم اور معنی سے بھی آگاہی حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، اس کتاب کے حاشیے میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے محسوس۔ محسوس کا معنی ہوتا ہے جو خاص مقرر کیا گیا ہو۔ دوسرا لفظ ہے ستیہ گرہ۔ ستیہ گرہ پرامن احتجاج۔ پرامن احتجاج۔ پھر ہے رہنمائی کرنا۔ رہنمائی کرنا کا معنی ہے راستہ دکھانا، راستہ بتانا۔ آئین کا معنی ہے دستور۔ تو پیارے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں ڈاکٹر امبیڈکر۔ مہاراشٹر کے شہر مہاڑ میں ایک تالاب ہے۔ یہ چودار تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ جو شخص اس تالاب کے کنارے جاتا ہے اسے ایک مخصوص واقعہ یاد آتا ہے۔ یہ واقعہ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو وہ 1927 عیسوی کا یہ واقعہ ہمیں ضرور سناتا۔ آئیے ہم اس واقعے کے بارے میں معلوم کریں۔ ایک روز صبح سویرے ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے سے گزر رہے تھے۔ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی قطار چونٹیوں کی قطار معلوم ہوتی تھی۔ سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے۔ ان سب لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا۔ سب لوگ نعرے لگا رہے تھے، بابا صاحب امبیڈکر کی جے، مہاڑ کا ستیہ گرہ زندہ باد۔ ان نعروں کی آواز سے پورا مہاڑ گونج اٹھا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے؟ یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے؟ پیارے بچوں، یہاں ایک لفظ ہے محسوس۔ محسوس کا معنی ہے خاص مقرر کیا گیا، جو خاص مقرر کیا گیا ہو۔ ستیہ گرہ کا معنی ہوتا ہے پرامن احتجاج۔ رہنمائی کرنا کا معنی ہے راستہ دکھانا، راستہ بتانا۔ آئین کا معنی ہے دستور۔ ڈاکٹر امبیڈکر۔ ڈاکٹر امبیڈکر۔ مہاراشٹر کے شہر مہاڑ میں ایک تالاب ہے، یعنی کہ مہاراشٹر ریاست جو ہے اس کا ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے مہاڑ۔ وہاں مہاڑ میں ایک بہت بڑا تالاب ہے اور اس تالاب کا نام ہے چودار تالاب۔ یہ جو تالاب ہے، تالاب ہوتا ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہو، اس تالاب کا نام چودار ہے۔ جو شخص اس تالاب کے کنارے جاتا ہے اسے ایک مخصوص واقعہ یاد آتا ہے۔ یا مخصوص لفظ جو ہے یہ میں نے خط کشیدہ کیا ہوا ہے، اس کی انڈر لائن کیا ہوا ہے، یعنی کہ جو شخص آج بھی اس تالاب کے کنارے جاتا ہے، اس تالاب کے پاس جاتا ہے تو اسے ایک خاص واقعہ یاد آتا ہے۔ یہ واقعہ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، یعنی کہ یہ جو واقعہ ہے جو اس تالاب کے ساتھ منسلک ہے، جو اس تالاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو وہ 1927 کا یہ واقعہ ہمیں ضرور سناتا۔ اگر اس تالاب بیچارے اس چودار تالاب کی زبان ہوتی تو جو واقعہ 1927 میں پیش آیا یہ ہمیں ضرور بتاتا۔ آئیے ہم اس واقعے کے بارے میں معلوم کریں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہے۔ دوسرا پیراگراف۔ ایک روز صبح سویرے ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے سے گزر رہے تھے۔ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی قطار چونٹی کی قطار معلوم ہوتی تھی۔ ایک دن صبح سویرے لوگ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اس مہاڑ کے راستے سے، اس مہاڑ شہر جو ہے جس میں یہ چودار تالاب ہے، اس کے راستے سے گزر رہے تھے۔ تو لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی تعداد جو تھی وہ چوٹیوں کی قطار معلوم ہوتی تھی، ان کی اتنی زیادہ تھی جس طرح چوٹیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح ان کی قطاریں تھیں۔ سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے۔ سب لوگوں کے قدم جو تھے ایک ساتھ اٹھتے تھے۔ ان سب لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ ان تمام لوگوں میں ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، ایک نئی امنگ تھی۔ ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا۔ سب لوگ نعرے لگا رہے تھے، یعنی کہ ان لوگوں کے چہرے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے اندر ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد، ایک خاص امنگ اور ایک خاص احساس، خاص تمنا کا احساس ہوتا تھا۔ اور یہ تمام لوگ جو تھے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، ہزاروں میں تھی، جو یہ تمام لوگ جو تھے یہ نعرے لگا رہے تھے۔ کیا نعرے لگا رہے تھے؟ بابا صاحب امبیڈکر کی جے، یعنی کہ ان کے ساتھ اس احتجاج کی ان لوگوں کی رہنمائی ایک آدمی کر رہے تھے، اس کا نام تھا بابا صاحب
یعنی ڈاکٹر امبیڈکر. تو یہ اسی کی نعرے لگا رہے تھے. یہ لگا رہے تھے بابا صاحب امبیڈکر کیجیے، مہاڑ کا ستیہ گرہ زندہ باد. یعنی مہاڑ کا ستیہ گرہ کا معنی میں نے ابھی آپ کو کہا پرامن احتجاج. یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا احتجاج جو ہے یہ زندہ باد. تو تیسرا پیراگراف ہے، ان نعروں کی آواز سے پورا مہاڑ گونج اٹھا. یعنی کہ جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ نعرے لگائیں گے تو پورا شہر جو ہے وہ گونج اٹھے گا. تو ان لوگوں کے نعروں سے بھی، ان لوگوں کی آوازوں سے بھی پورا شہر جو تھا، مہاراشٹر ریاست کا شہر مہاڑ جو تھا وہ پورا گونج اٹھ رہا تھا. یہ لوگ کون تھے؟ یہ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے؟ یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ کون تھے، آخر یہ کہاں جا رہے تھے، یہ کیوں نعرہ بازی کر رہے تھے، یہ کیوں نعرے لگا رہے تھے. تو یہ جو ہے باقی پیراگراف، باقی سب جو ہے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ.